جمعیت علماء ناشندہ، جمعیت علماء بہار شریف، جمعیت علماء بہار کے ذمہ داران اور جمعیت علماء کی آواز پر یہاں شریک ہونے والے، جمعیت علماء سے محبت کرنے والے، جمعیت علماء کے خدام، اراکین، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت جو صورتحال ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ ہم لوگ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج جو لوگ اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو نہیں چاہتے کہ آپ کو آپ کے ایمان کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے۔ اس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اپنا وطن ہے، اپنا دیش ہے۔ اس دیش کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں سیاسی یا غیر سیاسی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس جماعت کی تاریخ قربانیوں بھری ایسی ہو جیسے آج کی جماعت جمعیت علماء کی تاریخ۔ کوئی 10-20 سال نہیں، تقریباً 150 سال تک آپ کے بزرگوں نے دیش کی خدمت کی ہے تو یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ ہندوستان کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ اور آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کی آزادی کے لیے دسیوں لاکھ مسلمانوں نے اپنے خون کے نذرانے کو پیش کیا۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہندوستان میں جس جگہ سے مٹی کو اٹھا کر سونگا جائے اس مٹی سے مسلمان کے خون کی خوشبو آئے گی جو اس نے اپنے وطن کے لیے بہایا ہے۔ یہ ہمارا دیش ہے۔ ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں اگر تمہیں مسلمان سے پرابلم ہے تم چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ہماری مسجدیں یہاں ہیں، ہمارے مدرسے یہاں ہیں، ہمارے قبرستان یہاں ہیں، ہمارے باپ دادا یہاں دفن ہیں۔ ہم کسی چیز کو ملک سے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے تو وہ اس خواب غفلت سے نکل کر باہر آ جائے۔ لیکن اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ مستقل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان کو مذہبی اعتبار سے اس ملک کے اندر نقصان پہنچایا جائے۔ یہ جو وقت ترمیمی بل لے کر آیا جا رہا ہے، آپ یہ مت سمجھیں یہ صرف کوئی وقت ترمیمی بل ہے کہ جس میں کچھ قاعدے اور قانون کو ادھر ادھر کر کے پھر وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وقت ترمیمی بل کا مقصد فرقہ پرستوں کا یہ ہے کہ آپ سے آپ کی مسجدیں چھین لیں، آپ کے مدرسے چھین لیں، آپ کی خانقاہیں چھین لیں، آپ کے مزارات چھین لیں، آپ کی کربلائیں چھین لیں۔ جو کچھ آپ کا مذہبی اثاثہ اس ملک کے اندر موجود ہے اس مذہبی اثاثے کو آپ سے لے کر اپنے قبضے کے
دیا جائے اور آپ کو اسلام سے اور ایمان سے دور کر دیا جائے۔ وقت اور ترمیمی بل صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے جو قانون بنے ہوئے ہیں اس قانونوں میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، بلکہ وہ اس کوشش میں ہے کہ تمام چیزیں لینے کے بعد جو مسجد اور مدرسہ آپ کے پاس بچتا ہے اس مسجد اور مدرسے میں بھی وہ اپنی مرضی کے آدمی رکھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی مسجد کا امام وہ چاہیں تو کسی مسلمان کو متعین کریں، وہ چاہیں تو کسی غیر مسلم کو متعین کریں۔ آپ کے مدرسے کے اندر پڑھانے والے وہ چاہیں تو کسی مسلمان کو متعین کریں، وہ چاہے تو کسی غیر مسلم کو متعین کریں۔ آپ کی بڑی بڑی جائیدادیں، وقت جائیدادیں، وہ جب چاہیں گے اسے اپنے قبضے کے اندر لے کر اسے اپنے استعمال میں لے کر آئیں گے، مسلمان سے ان کی مالکانہ حقوق کو ختم کر دیا جائے۔ وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس بل کے واسطے سے ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا مستقبل، ان کے بچوں کا مستقبل آنے والے چند سال میں اسلام سے محروم کر کے ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں کے اندر ڈال دیا جائے۔ میرے عزیزوں، مسلمان بھائیوں، میں اس لیے اس بات کو کہتا ہوں کہ آج کا مسئلہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص کسی انسان کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کی صورتحال کسی ایک فرقے کی، کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک طبقے کا مسئلہ ہو، اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے تو وہ اب بھی خاطر غفلت کے اندر پڑا ہوا۔ مسئلہ مسجد سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ہے، مدرسے سے تعلق رکھنے والے ان کا بھی ہے، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے ان کا بھی ہے، مزاروں سے تعلق رکھنے والے ان کا بھی ہے، کربلاؤں سے تعلق رکھنے والے ان کا بھی ہے، رکشہ چلانے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے، بزنس کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے۔ کوئی نیچی ذات کا انسان ہے وہ بھی اس کے اندر پسنے والا ہے، کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر پسنے والا ہے۔ آج بھی اگر اس متحدہ آواز کو جو آپ کے قائدین، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے پرسن اللہ ہو، چاہے کوئی دوسرا آپ کا قائد آواز لگاتا ہے تو مسلمان اس آواز پر آج بھی سویا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی مستقبل، آنے والی نسلوں کے مستقبل کے ایمان پر ہم انا للہ پہنچ چکے ہیں۔ سمجھنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا، اس آواز کو گھر گھر پہنچانا ہوگا۔ یہ جو اس وقت جمعیت علماء کی اور آپ کے قائدین کی آواز ہے جو دلی کے اندر لگائی گئی، جو پٹنہ میں لگائی جا رہی ہے، جو آگے بڑھ کر انشاءاللہ 15 تاریخ کو آندھرا کے اندر لگائی جائے گی، اور پھر ملک کے جس حصے میں محسوس کیا جائے گا وہاں وہ آواز لگائی جائے گی۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جلسہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے درمیان جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی اسلام کے معاشرہ کا جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے کے اندر مدرسے کا سالانہ جلسہ نہیں ہے، یہ کسی تنظیم کا سالانہ جلسہ نہیں ہے، یہ پروگرام آپ کے مستقبل کو طے کرنے والا ہے، یہ جلسہ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ جلسہ طے کرے گا کہ آپ اس
یہ جلسہ طے کرے گا، آپ کی شرکت طے کرے گی کہ آپ اس وطن کے اندر اپنے دینی شعائر اور اقتدار کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اپنے دینی شعائر کے بغیر اس ملک کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کی شرکت کرنا، آپ کا بیدار ہونا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس وطن میں آنے والی ہماری نسلیں ایمان کے ساتھ رہے گی یا ہماری نسلیں ایمان سے محروم کر دی جائے گی۔ یہ وہ پروگرام ہے جو اس وقت پروگرام چل رہے ہیں، یہ کسی مدرسے کا یا کسی تنظیم کا یا کسی جو گاؤں کے اندر کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کمیٹیوں کا کوئی جلسہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ شرکت کریں یا نہ شرکت کریں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اے میرے عزیزو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، آنے والی نسلوں کے مستقبل کی فکر کرو، آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو۔ اور اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کو کھانا مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، بزنس مل رہا ہے، ہم بڑے بڑے اپنے گھروں کو بنا رہے ہیں، روپیہ اور پیسہ اور بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، یہ جو صورتحال ہے جن درپیش مسائل ہیں، ان مسائل سے ہمیں کیا لینا؟ تو یاد رکھنا آئندہ آنے والی زندگی جانور سے بدتر زندگی اس ملک کے اندر ہوگی۔ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کو ترس جائے گا مسلمان، مذہبی مدرسے بنانے کو ترس جائے گا مسلمان، اپنے مذہب پر عمل کرنے کو ترسے گا مسلمان، دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر آج آپ سوتے رہے تو یاد رکھیے آپ کی آنے والی نسلیں کبھی آپ کو معاف نہیں کریں۔ کوئی پٹنہ میں ہیرو لے جانا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہاں پر 1 لاکھ اور 2 لاکھ آدمی جمع ہو جائے، مقصد ہے آپ کو بتلانا کہ آپ کس مصیبت کے اندر امت مسلمہ ہے۔ نہیں جاگو گے تو ہمیشہ کے لیے سوتے رہو گے۔ بتلانا ہے ان لوگوں کو جو ملک کے اقتدار پر دیکھ کر مسلمانوں کے مذہب کو ان سے چھیننا چاہتے ہیں، مسجدوں کو مدرسوں کو چھیننا چاہتے ہیں۔ تمہاری حرارت، تمہارے ایمانی حرارت ان کو یہ بتلانا ہے کہ یاد رکھیں ہم اپنے وطن کے اندر زندہ رہیں گے تو اپنی مدرسے اور مسجدوں کے ساتھ زندہ رہیں گے، اس کے بغیر ہمیں زندگی گوارا نہیں۔ 1 لاکھ 2 لاکھ آدمی جمع کرنا مقصد نہیں ہے، پیغام دینا مقصد ہے۔ وطن کو آزاد ہم نے کرایا، پیغام دینا مقصد ہے۔ قربانیاں ہم نے دی ہیں، انگریزوں سے آزاد ہم نے کرایا ہے، سر کے اوپر کفن ہم نے باندھا ہے، اپنے بڑوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا ہے۔ آج اگر تم ہمارا ایمان ہم سے لوگے، ہم پہلے بھی اپنے سر سے کفن باندھ چکے ہیں، ہم پھر اپنے سر سے کفن باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغام دینا ہے۔ میرے عزیزو، آپ یہ مت سمجھیے کہ 24 تاریخ کا جلسہ کوئی ویسے ہی جلسہ ہے، ہم اس کے اندر شریک ہوں یا نہ شریک ہوں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ایک مسلمان کوئی اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا اللہ اور اللہ کا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت اپنا ملی بیداری کا ثبوت پیش کرے تاکہ حکومت وقت کو یہ بتا دیا جائے، فرعونوں کو بتا دیا جائے، جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں ان کو بتا دیا جائے، فرقہ پرستوں کو بتا دیا جائے کہ ہم کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، چاہے بلڈوزر والا مسئلہ ہو،
چاہے نوجوانوں کی گرفتاری کا مسئلہ ہو، چاہے معاون چپ میں قتل کرنے کا مسئلہ ہو، یہ صرف اور صرف آپ کو ڈرا کر دھمکا کر آپ کے ایمانی جذبے اور حرارت کو ختم کرنے کی کوشش ہے کہ مسلمان کو ڈرا دیا جائے تاکہ وہ اپنے ایمان کے لیے آواز اٹھانا بند کرے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں، تبلیغ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، تو میرے بھائی مسجدوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھولے ہیں۔ مدرسے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، تو قرآن پڑھانے کے لیے درسگاہوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھولے ہیں۔ رکشہ چلانے والا اور بزنس کرنے والا سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے اوپر کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا نام لینے کے لیے آپ کی زبان آزاد رہے، نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو طے کرنا، آپ کے قائدین تو اپنی جان کو اپنے ہتھیلی پر لے کر ملک کے کونے کونے پر آواز لگا رہے ہیں۔ دلی کے اندر 3 تاریخ کو جو اجلاس ہوا ہے، فرقہ پرست طاقتوں کی کرسیوں کے پائے کو ہلا دیا اس نے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ کہاں سے اتنے لوگ آ گئے؟ کون سی طاقت ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت صرف جمعیت علماء کے پاس ہے، اس لیے کہ 100 سال ہو گئے جمعیت علماء نے کبھی بھی فرقہ پرستوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں، ایمان کا کوئی سودا نہیں۔ اگر مسئلہ ایمان کا، مسئلہ داڑھی ٹوپی کا، مسئلہ مسجد اور مدرسے کا، مسئلہ خانقاہ اور کربلا کا، اگر مسئلہ مذہب کا آتا ہے، کھول کر تمہارے مقابلے کے اندر میرے بھائیوں سمجھو کہ آج ہم کس دورائے ہم آپ کو بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت اگر سوتے رہو گے، آئندہ آنے والی نسلیں کبھی ہم کو معاف نہیں۔ پٹنہ کا وہ اجلاس 24 تاریخ کو میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع جب سے پٹنہ قائم ہوا ہے کبھی پٹنہ نے نہ دیکھا ہو۔ اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا 24 تاریخ کو اپنے قائد کے جھنڈے تلے وہاں موجود رہنا چاہیے، اور یہ پیغام دینا ہے قائد محترم کو، جہاں پر آپ کا پسینہ رہے گا وہاں اپنا خون بہانے کے لیے ہمارے حوصلوں کے اندر کوئی کمی نہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، تیاری کرو نکلنے کی، اپنے دوستوں کو، محلے والوں کو، جہاں جہاں تک آپ کے رابطے ہیں، اپنا مذہبی فریضہ سمجھو اس کو۔ آج یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جو اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ قانون کے شکنجے کے واسطے سے آپ پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے جوان ہر کسی کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہو آپ آواز پہنچائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، حکومت کے چادر کے نیچے چھپ کر رہے ہیں، حکومت ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو اور مسلمان چپ چاپ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے، اس سے زیادہ ڈوب مرنے کی کوئی دوسری بات مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔
اللہ کے نبی کی عزت و حرمت کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی عزت اور عرفت پر آنچ آئے مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ 24 کو ہمیں اس کا بھی سلام دینا ہے۔ اپنے اپنے محلوں میں ٹیم ورک کے طور پر میں کہتا ہوں، جیسے تبلیغ والے ایک گھر کے اوپر جاتے ہیں، بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلو، مسجد چلو، مسجد چلو، مسجد چلو، محلے میں کوئی گھر نہیں چھوڑتے، ایسے ہی آپ کو غلام بنانا ہے پورا شہر، ریاض شریف اور پورا نالندہ آپ کو آواز بننا ہے ہماری۔ ہم یہاں آ گئے، اب اس ضلع میں ہم کسی دوسری جگہ نہیں جائیں گے، اب یہ ضلع آپ کے حوالے، آواز پہنچانا آپ کی ذمہ داری، لوگوں کو لانا آپ کی ذمہ داری، آپ دعوت دینے والے ہیں، آپ کا پروگرام ہے، آپ کا اجلاس ہے، آپ ہی اس کے داعی ہیں، لوگوں تک جانا، پہنچنا، محنت کرنا، گھروں سے نکالنا، سنگینی بتانا، حالات بتانا، اس وقت کی صورتحال بتانا، مستقبل کے اندیشہ بتانا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک اس پیغام کو لے پہنچائیں۔ اور جس طریقے سے کہا گیا 2000 گاڑیاں، اتنا بڑا ضلع، مسلمان کے پاس کم سے کم 25,000 گاڑیاں ہوں گی یہاں پر۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اس وقت، ایمانی فریضہ ہے اس وقت کہ آپ اس کام کے لیے 24 کا اپنا وقت خالی رکھیں۔ تھوڑی سی آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے اگر قبول ہو گئی، قیامت تک آنے والی نسلوں کے بارے میں اللہ بہترین فیصلے فرما دیں گے، آزادی کے فیصلے۔ آپ حضرات ہماری باتوں کو لیجیے، صرف اپنے تک سیمت نہیں، ہر آدمی دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، دوست یار، تعلق والے، رشتے دار، جہاں جائیں، جہاں بیٹھے، جہاں اٹھیں، ہر جگہ کے اوپر چرچے میں اس بات کو لے کر آ جائیں کہ 24 تاریخ کو صبح ہم کو پٹنے کے لیے، اور بات لمبا نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ 8 بجے زیادہ سے زیادہ 9 بجے شروع ہوگا اور 1 بجے ختم ہو جائے گا۔ آپ اگر چاہیں گے کہ ہم اطمینان سے ناشتہ واشتہ کر کے یہاں سے کھا پی کر پیٹ بھر کے اپنا سب کر کے یہاں سے نکلیں تو پٹنہ جب داخل ہوں گے تو معلوم ہوگا پٹنہ جو پہلے سے سارا بنا ہوا، آپ راستے میں رہیں گے وہیں سے واپس ہوں گے۔ اس لیے صبح سویرے نکلنا، تیاریاں جیسے کرتے ہیں اپنی شادی بیاہ میں، رات رات جاگ کر، ایسے ہی ہم کو اپنے اس رات کی قربانی دینی ہے، اور فجر کے وقت اپنی اول وقت میں نماز پڑھ کے ہمیں پٹنہ کی طرف کوچ کر جانا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ رات کو وہاں پر آ جائیں، وہیں قیام کریں۔ پٹنہ جو گاندھی میدان ہے اس میں 1 لاکھ آدمیوں کا نظم لیٹنے کا بھی بیٹھنے کا بھی قادری صاحب کر رہے ہیں، کوئی دشواری کوئی پریشانی ہونے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے، دعوت کو پہنچانا ہے، اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل اور اپنے بچوں کے دین کے لیے ہمیں اس وقت جاگنا ہے اور سوتی ہوئی قوم کو جگا کر باہر نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو محمود العاقبت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر